اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین۔ ہم لوگ سورہ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے والی جو 9 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کسی مشکل کا شکار ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنا انٹروڈکشن دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو بتا دیا، اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں تم لوگوں کے ساتھ اس نہیں ماننے میں شامل نہیں، اور یہ بات، یہ پیغام آپ ہر جگہ پہنچا دیں۔ اب جو آگے آیات آ رہی ہیں، اب اس میں اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے، متنبع کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وہی آپ کے سامنے آ گئی، عقلی دلائل آ گئے، منطقی دلائل آ گئے، اگر ابھی بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو پھر یہ گویا اللہ تعالیٰ کو آپ چیلنج کر رہے ہو، تو اب آپ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم فرمایا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بھی انسان کانشیسلی بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی انسان کانشیسلی جھٹلاتا ہے۔ کہ دیکھیں، ایک شخص ہے، اسے بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ کی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، اب اس کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ظاہری بات ہے، فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے لیکن کسی کے دل میں کیا ہم یہ نہیں جانتے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جو جانتے ہیں، جن تک دعوت پہنچ چکی ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک کریٹر ہے، اور جو جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے مر بھی جانا ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے کسی کو جواب دے بھی ہونا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جاننے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی تہمت باندھتا ہے، یا جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو وہ انسان ظالم۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ایسے ظالموں کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ دیکھیں یہ جو نان مسلم ہیں ان کے پاس تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلانا بھی ہے، ڈمانا بھی ہے۔ تو دیکھیں، کامیابی جو ہے نا وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی۔ کامیابی یہی نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ 10 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 6 گھر ہیں، میرے پاس فلانا ہے، ڈمانا ہے، نہیں۔ کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے انسان کی اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے معاملات کو اس کے لیے سمیٹ کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کی زندگی میں اسے اولاد کی خوشی نصیب ہو، اس کی زندگی میں اسے اپنے اسپاؤس سے، اپنی بیوی سے، یا بیوی کو اپنے شوہر سے خوشی نصیب ہو۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب رات کو سوئے تو بغیر کسی پریشانی کے، فکروں سے آزاد ہو کے سکون کی نیند سوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال دنیاوی اور جو آخرت میں ہے، پھر آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں سے نہیں گزرتا تو بھی آخرت میں اس کے لیے پھر کامیابی ہے۔ بہرحال یہ 2 عظیم جرائم اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم جمع کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم اس دنیا میں آئے ہو، تم نے مرنا ہے، اور تمہیں اس بات کا علم ہے کہ مرنے کے بعد تم نے جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم تمہیں جمع کریں گے، یوم نحشرہم جمیعاً، سب کے سب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، ان سب کو پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اگر ہم اسے پچھلی آیت سے جوڑیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرکاء کا انہیں گھمنڈ تھا جس کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں۔ یعنی جب آخرت میں انہیں جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں بھی وہ شرکاء جو تم سمجھتے تھے کہ جو دعوت تمہارے پاس پہنچ رہی ہے وہ شرکاء اس سے زیادہ طاقتور ہیں، یا ان شرکاء کی دعوت جو ہے وہ اللہ کی دعوت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شرکاء یہاں پر نا ایک تو سیدھا سیدھا ہو گیا کہ کوئی بت کی پرستش کرتا ہے، کوئی کسی درخت کو پوجتا ہے، چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہاں پر ایک دوسرے شرکاء بھی مراد دیے جا سکتے جو اس دنیا میں انسان کے اندر کوئی ایسا ظام پیدا کر دیں کہ اگر تم اس دنیا میں جو بھی کرو گے تو آخرت میں ہم بچا لیں گے، یا اگر تم یہ 1 2 3 4 چیزیں کر لو گے، یہ شارٹ کٹس لے لو گے تو آخرت میں بچ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آخر میں جب ہم سب کو جمع کریں گے تو جنہوں نے شرک کیا ہوگا ہم ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے مساوی سمجھتے تھے، اللہ کے برابر سمجھتے تھے، اور تم سمجھتے تھے کہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ والا معاملہ جو آخرت والا معاملہ نا، اس کے بارے میں ایک اور چیز سمجھیں گے جو بڑا ضروری ہے
کہ انسان آخرت کے معاملے کو اپنی عقل سے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہم لوگوں میں سے کوئی مرا نہیں ہے اور مر کے کوئی واپس آیا نہیں ہے جو ہمیں بتائے. تو یہ جو آخرت والا معاملہ ہے نا، یہ پورے کا پورا ٹوٹل بالغیب پر ہے. کچھ اس کی ہمیں مثالیں دنیا میں مل جاتی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ درخت ہوتا ہے، اس پہ پتے لگتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، پھر لگتے ہیں. اسی طرح پودے ہوتے ہیں جو ہمیں پھل فروٹ وغیرہ دیتے ہیں، جو سبزیوں کے پودے ہوتے ہیں کہ وہ ایک وقت آتا ہے وہ مرجھا جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے صحیح ہوتے ہیں، پھر ان پہ لگتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ اسی طرح مثال دیتے ہیں کہ جو اس دنیا میں جگہ ہوتی ہے، کبھی اس پہ سبزہ آ جاتا ہے، پھر وہ سبزہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، سوکھا آ جاتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر وہ نئی زمین سے جو ہے گھاس نکل آتی ہے. تو دنیا میں بھی ہمیں ایسے معاملات دکھ جاتے ہیں، لیکن مشکل ہے انسان کے لیے بڑے یہ ماننا کہ مرنے کے بعد اس کے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو آخرت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حوالہ دیا نا کہ نحشرہم جمیعا، ہم سب کے سب کو جمع کریں گے. تو وہ جو یوم نحشرہم ہے نا، یہ یوم، یہ جو قیامت کا دن ہے، اس پر ایمان اگر انسان کو لانا ہے تو اسے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سیکھنا پڑے گا، ایمان کو سمجھنا پڑے گا. انسان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان بالآخرہ کیا ہوگا، اور ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم یہ مانیں یا ہمیں یہ سمجھ آئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمانے کہ یہ تمہارا گمان ہے کہ وہ جو شرکاء ہے تمہیں بچا لیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے. اللہ اکبر. دوسرے الفاظ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جب وہ وہاں پر جمع ہوں گے، جب ان کے سامنے پورا قیامت کا منظر ہو جائے گا، انہیں اپنی زندگی جو انہوں نے یہاں پہ گزاری تھی دوبارہ یاد آ جائے گی، اور وہ دیکھیں گے کہ آج ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے، جواب دہی ہے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ پینترا بدلیں گے. اب وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم تو ایسا شرک کرنے والے ہی نہیں تھے. یعنی عذاب دیکھ کر وہ اپنے جو معاملات تھے، جو اپنے اعمال تھے، ان سے مکر جائیں گے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ المؤمنون میں غالباً ہمیں وہ آیات ملتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی جلدیں، ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. بل پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور جو افتراء انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سب ان سے گم ہو جائے گا. ایسا فرمایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو گے اس دن، یا تمہیں نظر آئے گا. یا دوسرے الفاظ میں سمجھتے کہ کاش تم ابھی یہ سمجھ سکو، کاش ابھی تم یہ دیکھ سکو جو ہونے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فیوچر پاسٹ پریزنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. فیوچر پاسٹ پریزنٹ میرے اور آپ کے لیے، لیکن یہ ایک بات کرنے کا طریقہ ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ دیکھو گے تم کہ کیسے پھر وہ جو ہے نا جھوٹ بولیں گے، عذاب کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں. یہ بڑی نیچرل بات ہے کہ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو اس کو تین قسم کے لوگ، ایکسیپٹ کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے، یا کچھ بین ماننے والے ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہیں، اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہے. یہ بہرحال دو کانٹیکس میں، ایک کانٹیکس میں تو یہ ہے کہ واقعی ایسے لوگ کچھ ہیں جو آپ کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، چیزوں کے بارے میں کیا رائے ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر ان سرداروں کا جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے تھے. دیکھیں یہی رویہ جو ہے وہ علماء یہود کا بھی رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، پھر جا کے اپنے لوگوں میں کہتے تھے وہ ہم سنا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو جو بڑی خاص ہو. اور پھر لوگوں کے اندر یہ ایک پرابلم، یا لوگوں کے اندر یہ پرابلم پیدا ہو جاتا تھا، لوگوں کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ اگر ان علماء کو بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، یہ علماء ہیں یہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا. جو کفار یا سردار تھے قریش کے، جو کفار تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، بڑے غور سے سنتے تھے، پھر اپنی چال کے تحت جب واپس لوگوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے او یہ جو باتیں کر رہا ہے رسول، یا اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، تو یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، ایسا کوئی اس میں علمی یا عقلی پہلو نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے، اور اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کے اندر ثقل پیدا کر دیا. تو ہم نے یہ پوائنٹ سمجھیں گے، بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. انسان کے پاس حق پہنچے،
اور انسان اپنی ضد کی بنا پر، ہٹ دھرمی کی بنا پر، اپنے بغض، عصبیت یا کسی اور وجہ سے اس حق سے دور ہو جائے یا اس حق کو جھٹلا دے، تو گویا اس نے اپنے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اپنے دل پر ایک پردہ ڈال رہا ہوں، میں اپنے کانوں پر پردہ لگا رہا ہوں، پیراپن پیدا کر لیا ہے کہ میں آپ کی باتیں سن بھی رہا ہوں لیکن میں نہیں سن، مجھے آپ کی باتیں سمجھ بھی آنی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی طرف بات کو لوٹا رہے ہیں کہ اگر ایک انسان ایسا معاملہ کرے گا تو پھر ہم اس کے دل پہ پردہ بھی ڈال دیں گے، ہم اس کے کانوں میں بھاری پن بھی پیدا کر دیں گے، بہرا پن بھی پیدا کر دیں گے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر اس انسان کے سامنے کوئی بھی نشانی آ جائے، وہ کوئی بھی نشانی مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، پھر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی آ جائے وہ نہیں مانے، کیونکہ اس نے یہ پہلے سے ہی تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے نہیں مانا۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کی قوم نے کہا کہ لاؤ کہاں ہے تمہارا معجزہ، تو حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو آپ بول رہے ہو، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے گا، لیکن جب ایک بار معجزہ دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد معافی نہیں۔ اور انہوں نے دعا کی کہ اونٹنی نکالو، اونٹنی نکل آئی، جب اونٹنی نکل آئی تو ان کے لیے ایک اور مصیبت بن گئی، اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونٹنی تو ہمارے لیے نئے مسائل پیدا کرتی ہیں، تو انہوں نے اونٹنی کو مار ہی دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت صالح نے کہا کہ دیٹس اٹ، ٹائم آؤٹ، آپ لوگوں کو کہا تھا کہ معجزہ آ جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانا تو پھر عذاب آئے گا۔ انہوں نے نہیں مانا، پھر ان لوگوں پر عذاب آیا۔ تو یہ پردے اس لیے پڑ جاتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اس لیے سلب کر لی جاتی ہیں کہ انسان اپنے لیے خود یہ چوز کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ یعنی جو قرآن جو آپ سنا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کہانیاں کہانیاں، کبھی حضرت یوسف کی کہانی آ جاتی ہے، کبھی حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی آ جاتی ہے، کبھی قوم عاد، قوم سمود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو یہ تو کہانیاں لگتی ہیں۔ اور یہی معاملہ اس وقت بھی تھا، یعنی کہ یہ کوئی نیا جراثیم نہیں ہے، کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ اس وقت کے لوگ بھی یہ کہتے تھے یہ تو قرآن کی ایسا لگتا ہے گویا کوئی غیر مستند کہانیاں ہیں، کوئی پرانی کہانی ہے، قصے ہیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، یہ تو ہم پہلے بھی سن لے ہیں، یہ تو یہودی اور نصرانی ہمیں سناتے ہی رہتے ہیں، آپ نے ایسی کون سی بات پیدا کر دی ہے، آپ نے ایسی کون سی بات بتا دی ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ اب یہاں پر یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ذہنوں میں کہیں ایسا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ نبی آیا ہے یا یہ جو ہمارے سامنے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، جو ہمارے سامنے عالم بیٹھے ہیں، یہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو اس سے پہلے کسی نے نہ بیان کی ہو۔ اس لیے آپ نوٹ کریں گے کہ وہ لوگ جو مشہور ہونا چاہتے ہیں نا، وہ ان نقطوں کو اٹھاتے ہیں قرآن میں سے جو متشابہات میں آتے ہیں، یا ان مسائل کو اٹھائیں گے جو امت میں پچھلے 1400 سال سے حل نہیں ہوئے اور قیامت تک حل نہیں ہوں گے، اور پھر بھی ان مسائل میں یا ان پوائنٹس پہ اپنی آراء پیش کرتے ہیں اور ایسا دکھاتے ہیں کہ گویا آج جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ حق آج سے 1400 سال پہلے کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے۔ تو ایک بات جو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حق ہمیشہ حق رہتا ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے تھا یا بعد 1400 سال بعد ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے بھی حق تھا، قرآن آج بھی حق ہے، کوئی اسے قصے سمجھے، کوئی اسے کہانیاں سمجھے، کوئی اسے کچھ بھی سمجھے، اس سے قرآن کی حقیقت بدلنے والی نہیں ہے۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے جو ان کو نقصان پہنچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ سردار قریش جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانیں گے تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا پڑے، یہ انہیں منظور نہیں، اور یہ آج بھی لوگوں کو منظور نہیں۔ آج آپ دیکھیں، یعنی ذرا کڑوی بات ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص 8 9 10 12 سال دین پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ مسجد میں آ کے جب دین بیان کرتا ہے نا، تو جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے نا، اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے مولوی، اس کا کیا کام ہے، اس کو تو بس نماز ہی پڑھانی ہے اور اسے کیا کرنا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہمیں اسے اپنے سے بہتر تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس کا وہ کاؤنٹر پوائنٹ کیا دیتے ہیں کہ جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا مجھے بھی پتہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، بہت بڑی بیماری ہے آج لوگوں کے اندر، ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ 2 کتابیں 4 کتابیں، آپ تو 2-4 کتابیں بھی کیوں نہیں پڑھتا ہے، اب تو وہ 2-4 لیکچر ہی انہوں نے سنے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا دین کا علم حاصل کر لیا۔ یعنی وہ شخص جس نے اپنے 8 10 12 15 سال دین سیکھنے میں لگائے، عربی سیکھی، سنت سیکھی، قرآن سیکھا، تفسیر سیکھی، اصول سیکھے، اس کے سامنے بیٹھ کے یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جتنا ہی جانتے ہیں۔ تو اب یہی فارمولا آپ اس وقت فٹ کر لیں کہ اس وقت کے سرداروں کو بھی یہی مسئلہ تھا کہ یہ شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ یہ شخص جو ہم سے حیثیت میں چھوٹا ہے، یہ شخص جو سردار بھی نہیں ہے، یہ شخص جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دین کیا ہے، ہم کیسے مانیں۔ اور اس پہ ہمیں وہ بڑی مشہور روایت ملتی ہے نا ابو جہل کی، کہ جب ابو جہل سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس نے کہا دیکھو میں یہ جانتا ہوں کہ جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے یہ سچ ہے، یہ حق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی بات مان لوں گا تو میں اس کے تابع ہو جاؤں گا، اور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو آج ہم بھی یہ سب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا نقشہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، تو آج ہم بھی یہ سب دیکھ لیں کہ کہیں ہماری جھوٹی غیرت، جھوٹی انا، انگریزی میں کہتے ہیں جھوٹی ایگو، وہ تو نہیں ہمیں روک رہی کہ ہم حق کو قبول نہ کریں۔ بہت ضروری مان لیں، اگر کسی شخص کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے اور وہ اسے اس لیے نہیں مانتا کہ یہ تو میری جو پریویس لائف ہے، یا جو میرے پیرنٹس کرتے رہے ہیں، یا جو ہمارے خاندان کی روایات چل رہی ہیں اس کے خلاف ہے، تو پھر دیکھ لیں وہ اسی صف میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہ قرآن اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، ان کی نفی کر رہا ہے۔ اتنا سیریس پرابلم ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے لوگوں کو نہیں روکیں گے تو ان کی سرداری کیسے چلے گی؟ اور یہ جو لیڈر ہوتے ہیں انہوں نے عوام کو بے وقوف بنا کر ہی، سب کے لیے نہیں ہے، یہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں لیکن ہم جنرل بات کر رہے ہیں، یہ جو لیڈر حضرات ہوتے ہیں انہوں نے عوام کو بے وقوف بنا کر ہی اپنا معاملہ چلانا ہوتا ہے۔ اللہ کڑوی بات ہے لیکن ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں دوبارہ۔ جب سے پاکستان آزاد ہوا تب سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو تب سے لے کے آج تک ان کے آباء و اجداد بھی اوپر ہی تھے، وہ بھی اوپر ہیں، اور آگے اپنی نسلوں کے لیے بھی وہ گراؤنڈ سیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اسے یہ سمجھ آتا ہے جو کچھ لوگ ہیں نا جو عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں، اوپر سے سب کے مفادات ایک ہیں، نیچے عوام کو اپنی پارٹیوں کے نام پہ لڑائی جاتے ہیں، اوپر سے سب کا ایک جنٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ بھئی ہم نے ایسے ایسے کام کرنا ہے، فلانے کے ساتھ مل کے کرنا ہے، ڈمانے کے ساتھ مل کے کرنا ہے، میرا حکومت آئے گی تمہارا یہ کام کروا دوں گا، تمہاری حکومت آئے گی تو میرا یہ کام کروا دینا۔ یہ عوام کل انعام، ان کو آپس میں لڑاتے رہو، ان کو آپس میں بزی رکھو اور اپنے کام کیے جاؤ۔ آپ دیکھیں ایسا ہے کہ نہیں؟ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، کیونکہ وہی ملک ہے، اور کسی ملک کے بارے میں بات نہیں کرتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں نا کہ قیامت والے دن پھر جب ان کی چھترول ہوگی نا تو پھر انہیں پتہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا بیڑا غرق فرمائے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خود بھی رکتے ہیں دین کی باتوں سے، دین کے حکم سے، دین کے احکامات سے، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا دو چیزیں، کہ خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ایسا سمجھ آتا ہے گویا یہ دوہرا جرم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو روکنا بھی جرم، دوسروں کو بھی روکنا جرم، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہم انک عفو کریم، اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر، فقالوا، تو کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، تو یہ کہیں گے ہائے کاش اسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم تصدیق کر دیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایک انسان جب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا انجام دیکھے گا، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے، تو وہ کہے گا ہائے کاش میں واپس چلا جاؤں۔ اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھیں۔ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ جی اگر ہم چینی کھائیں گے تو فلانا کام ہو جائے گا، اگر ہم فیٹس کھائیں گے تو فلانا کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے، لیکن جب تک ہوتا نہیں ہے نا بندہ تب تک نا سیریس نہیں ہوتا اس کے بارے میں۔ چند لوگ ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہے، ایکسیپشنز ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے نا کہ لو بھائی اب تمہیں ہو گئی ہارٹ ڈیزیز، اگر تم ABCD یا 1 2 3 4 چیزیں نہیں کرو گے نا تو مر جاؤ گے، اب وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، ایکسرسائز بھی شروع کر دیتا ہے، ڈائٹ بھی شروع کر دیتا ہے، فلانا ڈھمانا کام بھی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب وہ پرابلم ہو جاتی ہے اسے۔ تو نا دنیا میں تو یہ چانس مل جاتا ہے انسان کو، اگر کوئی بیماری ہو جائے تو دنیا میں تو یہ چانس مل جاتا ہے کہ وہ کچھ ایکسرسائز کر کے دوائیاں چوائیاں کھا کے کچھ دیر زندہ رہ لے، آخرت میں یہ چانس نہیں ہوگا۔ یہی ہے جو سانسیں میرے آپ کے پاس آ جا رہی ہیں، چل رہی ہیں، یہی چانس ہے۔ اس چانس کو اویل کر لیا تو بچ جائیں گے، اس چانس کو اویل نہیں کیا
تو فقالوا یا لیتنا، ہائے، وہ کہیں گے ہائے کاش، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ بولا ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے اپنے رب کی آیات کو پہچاننا شروع کر دیں، ابھی سے دین سیکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں تو اپنے آپ کو نکھارنا شروع کر دیں۔ آخرت کی تیاری، مرنے کی تیاری ہر وقت انسان کو کرتے رہنی ہے، کیونکہ مرنے کا وقت کب کس کا معین ہے کوئی نہیں جانتا، کب موت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ آگے کیا کہیں گے؟ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جائیں گے، یعنی پھر پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ بولے آج بنے، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا ہے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومن بن جائیں گے، مسلمان نہیں کہا، مومن یعنی پکے ایمان والے بن جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے آپ کو مومن بننا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو اس کی نجات کا معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک نجات وہ ہے جو انسان کو اپنے گناہوں کی سزا مل کے اور جہنم میں جا کے کوئلہ بن کر سڑ کر عذاب جھیل کر اللہ تعالیٰ اسے نکالیں گے، ایک تو وہ نجات ہے، ہم اس نجات کی بات نہیں کر رہے، ہم اس نجات کی بات کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان، انگریزی میں کہتے ہیں ہی should do his best، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے معاف کر۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں اس کی کوشش کرے گا، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر اس کی آنکھیں بند ہوں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے جنت کا لباس لے کے کھڑے ہوں، تو ابھی محنت کرنی ہے، ابھی مومن بننا ہے، ایمان سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، اپنا وقت دین میں لگانا ہے۔ اپنا وقت دین میں لگانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا تیاگ دینی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے۔ اگر انسان دین کے مطابق اپنی جو نوکری کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، دین کے مطابق اپنا بزنس کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، دین کے مطابق سو رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، دین کے مطابق کھانا کھا رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، دین کے مطابق اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، دین کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ یہ آسان ہے یہ میں کر لیتا ہوں، یہ مشکل ہے یہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر وہ شخص مومن کی صف میں نہیں آئے گا، پھر تو بلکہ ڈر ہے کہیں منافقین کی صف میں شمار نہ ہونا شروع ہو جائے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے، یعنی اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ان کو عذاب دیا جائے گا یا جو ان کو سزا دی جائے گی، یہ اس وجہ سے نہیں دی جائے گی کہ وہ دنیا میں نہیں جانتے تھے، دنیا میں جانتے تھے، اسی لیے آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج دو، اسی لیے آج کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے تو اب نہیں جھٹلائیں گے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم واپس جائیں گے تو پکے مومن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، یہ وہی حقیقت ہے جو ظاہر ہوئی ہے ان پر، جو اس سے پہلے یہ چھپائے ہوئے تھے، یہ جانتے تھے، منافقت کر رہے تھے۔ اور آج بھی آج بھی آپ دیکھیں، اگر آپ ادھر ارد گرد، یعنی کہ اگر آپ کسی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں نا، آج بھی جو ایک مسلمان ہوتا ہے نا، جس کی پرورش نیک ہوئی ہو، اچھی ہوئی ہو، جس کے ماں باپ نیک ہوں، جو اچھی کمپنی میں رہا ہو، اگر وہ کسی وجہ سے برائی میں پڑ بھی جائے نا، اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کہیں کاش کوئی ایسا موقع ملے اور میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤں دوبارہ۔ وہ خود چاہے حرام کھائے لیکن کوشش کرتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی نیک کام ہی کرے، کوئی نہ کوئی اچھا معاملے کرے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا نا، پھر تو وہ کوئی بے غیرت ہو چکا ہے، بے حمیت ہو چکا ہے، بے دین ہو چکا ہے، بے شک اس دنیا میں تو اس کا کباڑا ہونا ہی ہونا ہے، آخرت میں اس کی چترول پکی ہے، یعنی وہ ایک نمبر کا بے غیرت، بے شرم اور بے حمیت شخص ہو چکا ہے اگر وہ ایسا نہیں سوچتا۔ بل آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو، اور اگر یعنی بالفرض، ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں، یعنی یہ فطرتاً گندے ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں بالفرض واپس لوٹا بھی دے، دوسرا موقع دے بھی دیا جائے، تو یہ اس قدر گھٹیا اور بغیرت بن چکے ہیں کہ انہیں پھر بھی اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے، پھر وہی کریں گے۔ اور ایسا سمجھ میں آتی ہے، سمجھنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر تو کہیں نہیں ہے۔ ایسا لگے گا، ایسا لگتا ہے گویا جب وہ دنیا میں جائیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ اللہ نے پہلے بھی چھوڑ دیا نا، دوبارہ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نے پہلے معاف کیا تھا، دوبارہ معاف کر دے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ایسے شخص آپ کو ملتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑایا مانگنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، داڑھی بھی کاٹ دی، معاملات بھی چینج ہو گئے، بے شک دنیا دار بن گئے، اور ایسے ہو گئے جیسے گویا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے گڑ گڑا کے نہیں ملا، یہ میرا حق تھا جو مجھے ملا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ابھی زندہ ہیں تو وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ دیکھیں گے ایسے لوگ نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات بیان فرمائی ہے نا آیت نمبر 29 میں، ایسے لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے جن کی پرائرٹی دنیا ہے. وہ شروع سے ایسے نہیں تھے، وہ جب پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے، نیک لوگوں کے ساتھ تھے تو ایسے نہیں تھے. لیکن جب دنیا داری میں پڑے نا، پیسے کی ہوس میں پڑے، پیسہ ان کا باپ بن گیا، بلکہ پیسہ ان کا خدا بن گیا. اب جب انہیں کوئی سمجھانے آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کون سا خدا، کون سی دنیا، میں کسی خدا ودا کو نہیں مانتا، میں کوئی نہیں مانتا یہ خدا ودا، یہ بس ایک ہے چیز تم لوگوں نے اپنی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے اور ایسا. اور یہ میں آپ کو ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے بے غیرت موجود ہیں. اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ مسلمان تھے، بچپن میں قرآن بھی پڑھا، قاری صاحب بھی پڑھا، لیکن جب دنیا کی دوڑ میں لگے، پیسے کی دوڑ میں لگے، شیطان نے ایسا اندھا کر دیا کہ اب ان کے یہاں ماتھے پہ لکھا جا چکا ہے فقر. چاہے ان کے پاس لاکھوں ریال، ڈالر، پاؤنڈ کچھ بھی آ جائے، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ پھر بھی بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی سے پیسہ کمانے کو برا نہیں سمجھتا، اور آگے سے ایسی ایسی فضول بکواس یاد کرتے ہیں کہ اگر جھوٹ بول دیا تو کون سی بری بات ہے. جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، دھوکہ دینا کوئی بری بات نہیں ہے، فراڈ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ساری دنیا کرتی ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہی وہ بے غیرت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ. اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. وہ پوچھے گا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد تم سے سوال ہوگا. اگر ابھی آپ سوچیں، ابھی اسی وقت آپ سوچیں کہ موت ہم پر طاری ہو جائے، سب کے سب جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تو ہم نے جو اپنی پچھلی زندگی گزاری ہے 40 50 60 70 80 سال کی، کہاں گئی؟ وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ کہ میں نے اپنی زندگی میں ساری جو مجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آسائشیں دی تھیں، میں نے ایٹ دا بیسٹ استعمال کی. ناؤ واٹ؟ میں اس دنیا میں ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہوں، میری فیملی ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے، میں نے اپنی عقل لڑائی ہے، اگر میں نے بزنس کیا ہے تو میں بزنس مین ہوں، اگر میں نے جاب کیا ہے تو آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ. میں زیرو سے شروع ہو کے سپروائزر، مینیجر یا جنرل مینیجر یا سی او کی پوسٹ تک گیا ہوں. میں مر گیا اور یہ میری 60 70 80 سال زندگی برباد، فنش، ختم، زیرو. دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہوگا اس کا کہ میں نے ایک بزنس شروع کیا تھا، میرے مرنے کے بعد وہ بزنس چل رہا ہے لوگوں سے، لیکن مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے اپنی اس 80 سال کی زندگی، یعنی کہ اس 80 سال کی میری اور ایک گدھے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. کہ گدھا بھی وہی کرتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ گدھے کے پاس گھر نہیں ہوتا، میرے پاس گھر ہے. یا فرق یہ ہے کہ گدھا بستر پہ نہیں سوتا، میں بستر پہ سوتا ہوں. یا فرق یہ ہے کہ گدھا گھاس کھاتا ہے اور میں ڈفرینٹ چیزیں کھا لیتا ہوں. لیکن دیکھا جائے تو بنیادی کام تو وہی ہے، جو گدھا کرتا ہے وہی میں نے بھی کیا. اگر آخرت کا تصور نہیں ہے تو گدھا بھی صبح اٹھتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے بعد پروڈکشن، بچے اس کے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ کام کرتے کرتے مر جاتا ہے. تو میرا بھی یہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے میں اور مجھے کوئی فرق نہیں رکھا، سوائے اس کے کہ میں جو ہے وہ گاڑی چلا سکتا ہوں، یا سائیکل چلا سکتا ہوں، بائک چلا سکتا ہوں، یا اچھے کھانے کھا سکتا ہوں، یا جو ہے نا وہ موویز شوویز دیکھ سکتا ہوں. تو گدھے کو دکھائیں گے تو وہ بھی دیکھ لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش یہ جان جائیں، کاش یہ سمجھ لیں کہ یہ حق ہے. موت کا آنا تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن موت کے بعد کی زندگی حق ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد جیسے ہی شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ساتھ ہی آیت نمبر 5 میں کہ جو آخرت ہے نا، اس کے بارے میں یقین جب تک نہیں ہوگا انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی. جب تک آخرت کا انسان کو یقین نہیں ہوگا انسان ہدایت پہ نہیں آ سکتا. اور یہ آپ نا اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اس چیز کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں مجھ سے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے، آہستہ 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 میری جتنی پرفارمنس ہے وہ زیرو ہوتی جائے گی. ایکسرسائز کی مثال لے لیں کہ میں ایکسرسائز یا کوئی بھی ایکسرسائز اس لیے کرتا ہے کہ وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر میں ایکسرسائز اتنی نہیں کروں گا، اتنی دیر واک نہیں کروں گا، اتنی دیر فلانا کام ڈھمانا کام نہیں کروں گا تو میری صحت زیرو ہوتی جائے گی اور میں بیمار ہو کے مر جاؤں گا. اب یہ اس کی موٹیویشن ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے جسم اس کا اکاؤنٹیبل ہے کہ وہ جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کا جسم اکاؤنٹیبل ہے. اسی طرح ہم جو اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو ہمیں پتا ہے اگر میں اس بزنس سے پیسہ نہیں کما رہا، رزلٹ نہیں آ رہا ہے، وہ جو رزلٹ ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اپنا کام کیسا کر رہا ہوں. اسی طرح اگر مجھے تنخواہ ملنی ہے تو کمپنی میری اسیسمنٹس کرتی ہے، دیکھتی ہے میں نے کتنا کیا ہے، کہاں تک کیا ہے، کیسا کیا ہے. اچھا نہیں کیا ہے تو وارننگ ملتی ہے، اور اچھا نہیں کیا ہے نوکری سے فارغ. تو جب تک، اور بچوں کے معاملے میں بھی آپ بچوں کو بھی دیکھ لیں، جب تک بچے ڈر نہیں محسوس کرتے کہ مجھے کسی چیز کا ڈر ہے، تب تک بچے اسکول بھی نہیں جاتے.
آپ نے کچھ بھی کروانے کو بولیں گے نا میں کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں تو گیمز کھیلنی ہے، ہمیں تو یہ کرنا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ کاش جب یہ کھڑے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حق ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم، یعنی کہ ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں. اللہم ارحمنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی طرف بڑھنے کی، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہاں پر انسان پہنچے گا، اب انسان یہ دیکھ لے گا کہ اس کے پاس کیا ہونے والا ہے، تو وہاں پہ وہ قسمیں کھائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیٹس اٹ، جو آپ کو موقع دیا گیا تھا وہ اب ہو گیا. 10 آیات جو ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں کتنے شد و مت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں کس طرح سے ڈفرینٹ طریقوں سے بتا رہا ہے اپنا انٹروڈکشن دینے کے بعد کہ دیکھو مان جاؤ، آپ کی جو سانسیں چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، یہ آپ کے پاس موقع ہے، اس کو اچھے سے استعمال کرو. یہ ایک بار چلا گیا، موت آ گئی تو دوسرا چانس نہیں. اس کی ایک اور مثال ہم جوانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں انسان جب اپنے لڑک پن سے جوانی میں آ رہا ہوتا ہے اور جوانی کی زندگی جی رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بڑھاپے میں کیا ہونے والا ہے. وہ دوسروں کو دیکھتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ نہیں ہونا، کیونکہ میں ایک دم جوان کڑیل، میں تو یہ ایک ٹانگ ماروں گا تو میں اس دیوار کو توڑ دوں گا، میں تو سپر مین ہوں اپنے ٹائم کا. لیکن جب وہی انسان بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے نا، کبھی کندھے میں درد، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی کھانسی نہیں رک رہی ہے، تھوڑا سا باہر گئے سردی ہوئی تو زکام ہو گیا، گرمی ہوئی تو بخار ہو گیا، تھوڑا سا درد، پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خوفناک ہے. آئی وش میں نے اپنی جوانی میں شراب نہ پی ہوتی، آئی وش میں نے اپنی جوانی میں سگریٹ نہ پیے ہوتے، آئی وش میں نے اپنی جوانی میں اور جو فضول گندے کام ہیں وہ نہ کیے ہوتے. ٹائم از گون. اب آپ بھگتو گے اپنی بڑھاپے میں اس چیز کو، اگر آپ نے اپنی جوانی کو برباد کیا. تو یہی معاملہ دنیا کا، اگر آپ نے دنیا کو برباد کیا اب آپ بھگتو گے، اب آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں. تو آج اپنی بات یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں، اپنی بات کو آیت نمبر 30 تک ہی رہنے دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے انشاءاللہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں جو بھی اچھی باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری تصریح فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.